صفحہ نمبر 72 72 پیج، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابھی ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بکس مسلمانوں کے علاوہ گوروں نے، انگریزوں نے لکھی ہیں حضور اکرم کی سیرت پر، ان پر ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے کہ کیا کیا اور کن کن لوگوں نے لکھی ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمنی کے مشہور عربی دان ہیں، کئی سال مدرسہ عالیہ کے پرنسپل رہے، لکھنؤ میں آ کر شاہی کتب خانے کی رپورٹ لکھی جو ہماری نظر سے گزری۔ حافظ ابن حجر کی کتاب الصحابہ فی الاحوال الصحابہ اول ان ہی سے تصحیح کر کے کلکتہ میں چھپوائی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر ایک مستقل ضخیم کتاب 3 جلدوں میں لکھی تو ہم حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یہ کتاب جرمن زبان میں ہے، میں جرمن نہیں جانتا، لیکن اس کے اقوال اکثر مصنفین نے نقل کی ہیں اور ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ یورپین مصنفین کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ تو ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے، لیکن بغض وجوہ اور بھی ہیں جن کی بنا پر ہم ان کو معذور رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام تر سرمایہ اسناد صرف سیرت تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلا مغازی واقدی، سیرت ابن ہشام، سیرت محمد بن اسحاق، تاریخ طبری وغیرہ، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری مرتب کرنا چاہے گا تو عام قیاس یہی رہبری کرے گا کہ اس کو تصنیفات سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو اسناد کے لحاظ سے بلند رتبہ ہو، چنانچہ اس کی بحث اوپر گزر چکی ہے۔ مصنفین سیرت سے قطع نظر سیرت کی روایتیں زیادہ تر جن لوگوں سے مروی ہیں، مثلا سیف سری، ابن سلمہ، ابن نجی، عموماً ضعیف الروایت ہیں، اس لیے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادتیں کافی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ واقعات جن پر محتم بالشان سائل کی بنیاد قائم ہے، ان کے لیے یہ سرمایہ بیکار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بروایات صحیحہ منقول ہیں۔ یورپین مصنفین اس سرمایہ سے بالکل بے خبر ہیں، اور ایک آدھ کوئی ہے، مثلا مارگولس، تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں، اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری سینکڑوں خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیحی شہادت اور ہمارے اصول تنقیحی میں سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب، اس کے اخلاق و عادات کا ہے یا حافظہ کیسا ہے، اس کے نزدیک یہ تحقیق و تدقیق ناممکن ہے یا ضروری ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ راوی کا بیان کیا ہے، بجائے خود کراہن اور واقعات کے تناسب سے مطابق رکھتا ہے۔ یعنی فرض کرو ایک جھوٹے سے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو قرآن موجودہ اور گرد و پیش سے واقعات کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، بیان بالکل مسلسل ہے اور کہیں سے نہیں اکھڑتا، تو یورپ کے مذاق کے موافق واقعہ کی صورت تسلیم کر لی جائے گی۔ وہ تھوڑے دیکھتے ہیں کہ لکھنے والا نیک تھا، اچھا تھا، برا تھا، وہ تو کہتے ہیں ایک جیسے آج کل کے ماحول میں کہتے ہیں جی فلاں نے یہ کہا، وہ کچھ کہا بھی ہے یا نہیں کہا، آگے بھیج دیتے ہیں، لیکن مسلمان لکھنے والے ایسا نہیں کرتے، وہ باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں کہ لکھنے والا کون ہے، راوی کون ہے، پوری ڈیٹیل معلوم کرنے کے بعد
آگے کو آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس کتاب میں درج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا